جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے وزیر اعظم کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال خراب ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا اثر الیکشن پر نہیں ہوگا. لیکن کنسیڈرنگ پاکستان کی سچویشن، کنسیڈرنگ جو اس وقت ہمیں ملٹی فیسٹڈ چیلنجز درپیش ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس وقت سیکیورٹی تھریٹ کو؟ یہ تو گزشتہ کافی عرصے سے اس قسم کی سیکیورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن نہیں کروائے جا سکتے کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری مین پاور شاید پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. تو آج بھی وہی صورتحال ہے اور اس میں کوئی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کے چیز سے کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی تھی، چاہے وہ موسم کے حالات تھے. کس کو نہیں پتا کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں برف پڑ رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں. اور کس کو نہیں پتا کہ جو باقی حالات ہیں وہ کیسے ہیں، اور یہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود اگر یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے تو پھر ابھی اگر اس میں ضرورت چینج ہوگی تو لوگوں میں آلریڈی ایک مایوسی کا عالم ہے جو سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری وہ مختلف طریقے سے یہ بات کر رہی ہے. اور حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کہا تھا کہ فائنل ہے، اس کے وقت پیچھے نہیں ہو سکتی یہ ڈیٹ. لیکن اب دیکھیے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے آئین کو کھینچ کھونچ کے لمبا چوڑا تو کر دیا ہے، اب گنجائش میں نکالی جا سکتی ہے. لیکن کیا الیکشن ملتوی ہونے سے سیکورٹی سچویشن بہتر ہو جائے گی ہماری، اور کب تک یہ ہو سکے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ واقعی بہت ایک کویسچن اس وقت جو ہم دیکھ رہے تھے موسٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز، اگر پی ٹی آئی کو نکال دیں، مولانا فضل الرحمان کہہ چکے آن ریکارڈ کہ تھوڑا آگے چلے جائیں، دیگر پارٹیز کی سٹیٹمنٹس آ گئی، امیر مقام صاحب نے یہ بات کی، ایک پیپلز پارٹی تھی جو اس پہ کھل کے بات نہیں کری تھی، زرداری صاحب نے بھی انٹرویو میں کہہ دیا کہ 8-10 دن آگے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا انہی جماعتوں نے کیونکہ الیکشن لڑنا ہے اور اگر ان کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن آگے جائے تو کیا پھر قانون میں اس کی کوئی صورتحال نکل سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں تو ہر صورتحال کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں سوائے موسم کے جس کی بہتری کی امید ہے، ایسے ایسے دن گزرتے جائیں گے، کیا یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ الیکشن میں جب پبلک ریلیز ہوں گی، لوگ باہر نکلیں گے تو اس میں خدا نخواستہ ایک قسم کے حادثے بڑے زیادہ کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک زیادہ جو ہے نا وہ مشکل سوال ہے میرے لیے. تو کیا ہم اس کا کوئی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس میں اسی کو گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ یا ہم جس طریقے سے آپ کو یاد ہو 2008 کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئے، اس وقت بھی حالات تھے لیکن الیکشن انہیں گئے، خاص طور پر بلوچستان میں لوگ گئے الیکشن کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنے آئین اور قانون کو اس قدر زیادہ ڈھیلا کر دینا چاہیے کہ اس کے لیے پھر لوگوں کا اعتماد اس پہ اٹھ جائے. اگر 8 فروری ہے تو 8 فروری پہ رکھیں الیکشن، باقی اللہ مالک ہے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں سکتے، اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں پوری تندہی سے لگے ہوئے اس کے اوپر. انشاءاللہ وہ حالات بہتر ہوں گے لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا کسی طریقے سے. نصر اللہ ملک صاحب، مختلف سیاسی جماعتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن آگے چلا جائے تو دیر آلموسٹ اوکے ود اٹ. پی ایم ایل این کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کے پی کی اگر صورتحال کی بات کی جائے اور بلوچستان کی بات کی جائے تو تھریٹس موجود ہیں. اور یہ پچھلے کئی روز سے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا جا رہا تھا، مولانا فضل الرحمان اس کا بارہا تذکرہ کر چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وفاقی حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ ان کو تھریٹس ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہاں پہ الیکشن مہم نہیں چل پاتی تو پھر ان 2 صوبوں میں الیکشن کیسے ہوں گے. یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیے بغیر انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکتی. اگرچہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، اگر آپ کے جو ہے وہ حساس ادارے، اگر آپ کی پولیس، اگر آپ کی صوبائی حکومتیں اس بارے میں خدشات کا اظہار بڑا واضح کر دیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں. البتہ سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نواز شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جانے چاہیے.
انتخابات وقت کی ضرورت بھی ہیں اور آپ کو عالمی سطح پہ بھی کچھ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ ملک کے اندر حالات لا اینڈ آرڈر کے خراب ہیں، اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے یا آگے جا سکتے ہیں۔ تو بظاہر میرے خیال میں اگر کسی ایسی سچویشن میں جس میں بلوچستان اور KPK میں انتخابات نہ ہوں تو مسلم لیگ نواز بھی پھر انتخابات کے لیے اتنا پریشرائز نہیں کرے گی، کیونکہ اگر 2 صوبوں میں انتخابی مہم نہیں چلتی تو پھر ملک کے اندر عام انتخابات کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ بٹ یہ تو ہمیں وہیں اسی کوشچن پہ لے آئے گا ملک صاحب، جو کہ پہلے پیپلز پارٹی PMLN مسلسل کہتی رہی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صوبے میں یا 2 صوبے میں انتخابات ہوں اور باقیوں میں نہ ہوں، وجہ جو بھی تھی، اسی لیے وہ PTI جب کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں یا اسمبلیاں توڑی گئیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، تو وہ اس پہ اتنا اسٹرانگ سٹانس لے چکے ہیں، اب وہ کیسے کہہ سکیں گے کہ 2 جگہ پہ ہو الیکشن۔ بٹ کمنگ ٹو نواز شریف صاحب کے بارے میں تو اس وقت بھی کہا گیا کہ وہ تو جیسے گورنمنٹ لی تھی تب بھی کہتے تھے الیکشن میں چلے جاؤ، اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اس کی 2 بڑی بنیادی وجوہات ہیں، ایک تو ان کے مقدمات کے حوالے سے ان کو جو ریلیف ملنا تھا وہ مل چکا، دوسرا ان کی نااہلی کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کیونکہ قانون سازی ہو چکی ہے اور موجودہ قانون کے مطابق میاں نواز شریف اپنی نااہلی کی مدت پوری کر چکے ہیں، اور اگر وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ان کے پیپرز جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی قانون کو مانے گا جو اس وقت رائج الوقت ہے۔ جب تک اس قانون کو سیٹسفائیڈ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک تو میاں نواز شریف کی تعیات نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے، تو اس لیے میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں۔ جو توشہ خانہ والا ایک اور کیس ہے، توشہ خانہ سے گاڑی لینے والا، وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی ریلیف مل جائے گا؟ میرے خیال میں توشہ خانہ کا معاملہ، دیکھیں 2 چیزیں ہیں توشہ خانہ میں۔ ہم نے توشہ خانہ کو جس انداز سے دیکھا ہے، توشہ خانہ میں ملک کے قانون کے مطابق صرف میاں نواز شریف نہیں، یوسف رضا گیلانی ہوں، اس سے پہلے ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توشہ خانہ سے تحائف لیتے رہے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دی لا عمران خان صاحب نے ملی ہے۔ معاملہ شاید جب جوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب کا اور میاں نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا اور اس سے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کا یا شاہد حقان صاحب کا، اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کو ذرا الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب جو ٹارگٹ ہیں وہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف کیوں لیے، ان کے اہلیہ کے جو تحائف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایز پر لا، ایز پر ریکوائرمنٹ، جو ان کی ریکوائرمنٹ توشہ خانہ کی ہے وہ پوری نہیں کی، اس لیے ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، یہ ان سے بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو تحائف لیے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کا انکم ٹیکس اندراج ان کی ریٹرن کے اندر اور پھر خاص طور پہ جو ان کی قیمت ادا کی گئی اس حوالے سے بھی جو ابہام پھر جو انہوں نے فروخت کیے اس کے بارے میں غلط بیانی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں توشہ خانہ کا کیس اٹ سیلف کوئی کیس بڑا کیس نہیں ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ہو خواہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہو۔ لیکن جس طرح کہ ایک انٹرویو میں مریم نواز سے پوچھا گیا تھا اس گاڑی کے بارے میں، انہوں نے تو کہا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں، گاڑی معلوم ہونے کے ان کی ڈاکومنٹیشن تو کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگی نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایون عمران خان صاحب کے جو جی یو تھنک کہ ہونی چاہیے ڈاکیومنٹیشن، اگر صحیح ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو توشہ خانہ کا کسی بھی کے لیے کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو آپ کی ملک، اگر آپ کو کیا تاثر ہے، نواز شریف صاحب خود سے سمجھتے ہیں کہ وہ بنیں گے نیکسٹ پرائم منسٹر، یا ان کو اس معاملے میں ابھی شیورٹی نہیں ہے؟ میرے خیال میں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع PMLN کے لیے شاید ایک بہتر موقع ہے۔ اس کی وجہ میں شاید آپ سے عرض کر رہا تھا، میں ایک 2 جملوں میں اگر اس کو ختم کر دوں، PTI ایک دباؤ کا شکار ہے، اور دباؤ کا شکار اپنے سیاسی مقدمات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ بہت سی ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، اور جو لیڈرشپ باہر ہے وہ یا مفرور ہے یا انہیں مقدمات کا سامنا ہے۔ تو میرے خیال میں 9 مئی ایک ایسا پھندا پڑا ہے PTI کے گلے میں جو نکالنا کافی حد تک مشکل ہے، اور یہ دباؤ جو ہے PMLN کو ایک ایج دے رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو 2018 میں جو لوگ ان کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، الیکٹیبلز واپس آ چکے ہیں، ایک نئی دھڑے بندی کے ساتھ میاں نواز شریف جا چکے ہیں پنجاب کے اندر، اور وہ الیکٹیبلز جو ان کے ماضی میں خلاف رہے وہ بھی اب واپس آ چکے ہیں۔
تو اب ماحول کم از کم پنجاب میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب وہ بآسانی جیت سکتے ہیں. تو ایسا شاید انوائرمنٹ میاں نواز شریف کو دوبارہ نہ ملے. موجودہ صورتحال میں اگر جلد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ میاں نواز شریف اٹھا سکتے ہیں.